السلام علیکم جی. آج ایک تقریب تھی جو کہ 6 سپٹمبر کو ہونا تھی، اور چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب آ گیا ہوا تھا تو 6 سپٹمبر والی وہ تقریب نہیں ہو سکی تھی. تو وہ تقریب جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے منعقد کروائی، کیونکہ انہوں نے ایک خطاب کرنا تھا اور انہوں نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت برداشت کیا ہے اور انہوں نے اپنے اوپر بہت جبر کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ان باتوں سے آگے گزرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر پھر میرے جیسے کسی بدخواہ نے جگت کرائی کہ جبر تو آپ نے اتنا کیا ہے کہ پہلے آپ صبح شیو کرتے وقت صدیق جان للی جو ہے اس کا، للی کی سپیلنگ آپ نے خود ہی کرنے، صدیق جان للی جو ہے اس کا ولاگ سنا کرتے تھے آپ شیو کرتے ہوئے، اور اب وہ آپ نہیں سنتے. ٹھیک ہے، کیونکہ صدیق جان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں آج کل وہ آپ کی گفتگو اس سے متاثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ہاں البتہ فروری سے پہلے جو آپ کی گفتگو ہوتی تھی وہ صدیق جان کی گفتگو سے ہی لگتا تھا کہ آپ امپریشن تک وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں چونکہ کنٹینٹ کا بندہ ہوں تو میں دیکھتا رہتا تھا نا، جس طرح جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام کے اندر ہمارا فقرہ استعمال کیا ہے، اسی طرح وہ میرا مطلب ہے آپ بھی صدیق جان کے کئی فقرے استعمال کیا کرتے تھے جو اپنے ولاگ کے اندر فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو آپ نے بہت بڑا قربانی دی ہے ملک و قوم کے لیے، اپنے پاک فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اس امت کے لیے آپ نے بہت بڑی قربانی دی سر. سلوٹ سر، سلوٹ. اچھا، ایک فقرہ جو تھا وہ تاریخی طور پہ انہوں نے غلط کہا، لیکن چونکہ وہ ادارے کی ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے اور جب تک ہم نے مختلف کتابیں نہیں پڑھی یا ہمیں عقل نہیں آئے تو ہم بھی اس پوزیشن کے اوپر جو تھے وہ سر دھنتے رہے اور اسی کو حقیقت سمجھ کے بیان کرتے رہے. لیکن چونکہ پھر ہمیں عقل آ گئی اور ہم نے کچھ ایسی کتابیں پڑھ لی جو خاص طور پہ انڈین جرنیلوں نے لکھی ہوئی تھی، جنہیں خاص طور پہ اس جرنیل نے جس نے جا کے اپنا امیر عبداللہ خان نیازی کو حراست میں لیا تھا اور اس سے ہتھیار ڈلوائے تھے. تو پھر ان کے بعد پھر ہماری آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں. سر یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ 71 کا جو ڈیبیکل تھا وہ ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر تھا. سر نہیں، پولیٹیشین بیچارے تو کہیں سین میں تھے ہی. آپ کے جو کیا کہنا چاہیے بیسٹ سولجر آف دا پاکستان آرمیز ہسٹری جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب جو اس وقت صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے اقتدار جو تھا وہ اپنے سینئر جناب فیلڈ مارشل ایوب خان سے چھینا تھا. سر وہ انہوں نے جو تھا وہ الیکشن کروائے ہوئے تھے، لیکن وہ اقتدار منتخب اکثریتی پارٹی کو منتقل کرنے سے انکاری تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی دن ہوئے اور منتخب اکثریتی پارٹی کا ایوب اپنا مجیب الرحمان مار کے اس کو کرونا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو ڈینگی ہو جائے اور اس کی لاش کی خبر آ جائے اور میں پھر جناب دوبارہ الیکشن کروا لوں. ٹھیک ہے، اور اس دوران جو ہے جب دونوں پارٹیاں کہتی تھیں کہ آپ جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، تو وہ کہتے تھے پہلے انگوٹھا لا کے دیو کہ مینو صدر منتخب کرو گے. وہ تو اپنی صدارت کے بھوکے تھے. سر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا، ملک توڑ دیا، اس شرط کے اوپر بیٹھے رہے کہ مجھے صدر منتخب کرو گے. بلیک بیوٹی کے ساتھ سپورٹس کار میں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. سیاستدانوں نے تو سیاست کرنی تھی نا، مجیب اور بھٹو نے تو آپس میں سیاست کرنی تھی نا، اور سیاست کرنے کے لیے وہ سیاسی بیان دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور تاکہ وہ اقتدار میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ وہ ملک کو ہی 2 حصے کرنا چاہتے. وہ تو آپ نے جناب، میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کے جو سینئر دی بیسٹ سولجر آف پاکستان آرمی جو تھے وہ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ سیاسی غلطی تھی، سیاستدان تو تھے ہی نہیں سینیریو کے اندر کہیں. وہ تو الیکشن لڑ کے ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو، ہم اندر جائیں اور معاملات کو سنبھالیں. جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب جو تھے، جن کی پرورش جو ہے بتایا جاتا ہے کہ چکوال میں ہوئی تھی، ٹھیک، اور اس کی والد صاحب پولیس میں تھے شاید ان کے، تو وہ آغا رہنے والے ڈومیسائل پشاور کا تھا.
آغا محمد یحییٰ خان صاحب جو تھے، ان کی جو حکومت کی ہرس تھی، کرسی کی جو ہرس تھی، اس نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، لہٰذا وہ فوجی غلطی تھی، سیاسی غلطی نہیں تھی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب نہیں، اس وقت چونکہ وہ جرنیل صاحب سیاست میں انوالو ہوئے تھے تو بندوق کے زور نال کیڑی سیاست ہوندی ہے بھائی جان؟ وہ بندوق کے زور پہ اس ملک پہ قابض تھے نا، تو بندوق کے زور پہ کون سی سیاست ہوتی ہے یہ بتا دیجئے ذرا۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کا کام بند کیجئے۔ یہ آپ سٹاف کالج کوئٹہ کے اندر جو اس طرح کی تھیوریاں پڑھاتے ہیں، یہ جہالت آپ اگلی نسل پہ منتقل کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا ہے وہاں پہ ان سے بھی ریورس کر لیجئے، آپ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ پھر میرا مطلب ہے کہ پھر آپ کی ہی ایک بیٹی جو ہوتی ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، وہ اٹھ کے پھر آرمی انکارپوریٹر جیسی کتابیں لکھ دیتی ہیں۔ ہم جیسے گناہ گار تو اس کتاب کا نام لیتے ہوئے اپنے ولاگ کے اندر کانپ جانے ہیں، ٹھیک ہے کہ جناب پہلے ہی اے حشر ہو گیا، بچیاں وہ اندروں شور مچ جاتا کہ کی کرانا جو اور ساڈے نال اے کس طرح دے ولاگ کرن دے ہو۔ نیچے آ کے میرے لسنر دعائیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سلامتی جو ہے اس وہ برقرار رکھے اور سیکیورٹی بڑھا لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ وہ حالانکہ اکثر اس طرح کے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تواڈے نال جو ہونی سی ہو چکی ہے، ہون نہیں ہوندی، انہوں نے پتہ ہے اے کملا یہ آدمی ہے جنیاں گلاں کر دینا، اللہ کرے جی سمجھتے رہیں۔ لیکن سر یہ ہسٹوریکل چونکہ آپ نے ایک پانجی مارنے کی کوشش کی ہے تو میں بڑی گستاخی، بڑی بے ادبی کے ساتھ جو ہے جان کی امان پا کے اس کی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس طرح کے جو جارگنز آپ نے گھڑ رکھے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد سر میں آپ کو ایک اور بتا دوں، پھر آپ نے جماعت اسلامی کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ اس نے یہ جارگن گھڑا تھا کہ ایک شرابی جرنیل نے آدھا ملک جو ہے وہ شراب کے جام میں ڈبو دیا۔ سر یہ بھی غلط ہے، یہ کسی فرد کی شکست نہیں تھی، یہ ادارہ جاتی ناکامی تھی۔ جس طرح آپ کا پروجیکٹ عمران خان ادارہ جاتی ناکامی ہے اور آج آپ اس سے ادارہ جاتی طور پہ برت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اسی طرح 71 ادارہ جاتی ناکامی تھی سر۔ جب تک آپ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک بہتری کی گنجائش نہیں نکلے گی، ٹھیک؟ اور بہرحال یہ ایک تھا، آج انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کاش وہ غصے میں تھے کافی زیادہ، اور انہوں نے جو ہے وہ 2 اقدامات کو اکویٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم فروری سے پہلے تک، فروری 2022 سے پہلے کے بعد ہم نے اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا نا، اعتراف تھا کہ ہم فروری 2022 سے پہلے پولیٹیکل تھے اور تمام غیر آئینی حرکتوں کے اندر ملوث پائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اعتراف جرم تھا اور اجتماعی طور پہ تھا، کیونکہ فنکشن کے اندر ایک نمائندہ تقریر کی گئی اور یہ تقریر جو ہے یہ لکھی گئی ہوگی ادارے کی طرف سے، ادارے کے پاس بہت بڑا ISPR ہے یا ان کا جو پرسنل سٹاف ہوگا اس نے یہ تقریر لکھ کے دی ہوگی، پھر اس کی چھان پھٹک ہوئی ہوگی، پھر اس کا ایک ایک لفظ پہ غور ہوا ہوگا، تو یہ جو ہے یہ تو اعتراف ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہنے لگے 2018 والے ہمارے اقدام کو ملائن کیا گیا، تو سر کیوں نہ کیا جائے؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ آپ اس سے پہلے پولیٹیکل تھے، جو کہ آئین کی کتاب جو ہے وہ آپ کا یہ کردار نہیں مانتی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آئین کی جو تاریخ ہے وہ کہتی ہے کہ جب جب آپ نے یہ پنگے لیے ہیں، جب جب آپ نے وطن جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کیا ہے مختلف قوتوں کو مختلف جنگوں کے لیے، تب تب اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلی، تو وہ آئین کی کتاب نہیں مانتی سر، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ آئین کی کتاب اگر نہیں مانتی سر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 22 سے پہلے غیر آئینی حرکت فرما رہے تھے، تو غیر آئینی دور کے اندر کیا گیا اقدام غلط ہی کہلائے گا، آپ کا اقدام بھی غلط ہوگا اور جو آپ کے ساتھ مل رہے ہوں گے وہ بھی غلط ہی حرکت فرما رہے ہوں گے، ٹھیک ہے سر؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ اور آپ نے اگر اے پولیٹیکل ہو گئے، یعنی کہ آپ نے پولیٹکس سے کنارہ اختیار کر لیا، تو پھر آپ عدم اعتماد کی تحریک کو اور اس کی کامیابی کو کیسے اکویٹ کر سکتے ہیں جی؟ 2018 کے RTS بٹھانے کے عمل کے ساتھ 25 اگست 2018 کے RTS بٹھانے والے عمل سے یہ 9 اپریل 2022 کے عمل کو اکویٹ نہیں کر سکتے آپ سر، دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک غیر آئینی اقدام ہے، ایک پیور آئینی اقدام ہے جو آئین کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے،
تو سر جن صاحب نے بھی تقریر لکھی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جذبات سے باہر نکل کے چیف کی تقریر لکھا کریں. چیف کی تقریر جو ہوتی ہے وہ کہا یہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پوری جو فوج ہوتی ہے اس کی ایسپائریشن کی جو ہے وہ آئینہ دار ہوتی ہے. حالانکہ اس کے اندر دراڑ تو آ گئی ہے. شنید یہ ہے، میں نے دیکھا نہیں، شنید یہ ہے، سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا ہے کہ بول ٹی وی جس کے آج بھی ایڈمنسٹریٹر کچھ ریٹائر حضرات ہیں، صرف وہ واحد ٹی وی تھا جس نے یہ والی شہداء کی جو تقریب تھی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ریٹائر حضرات آپ سے اختلاف کرتے ہوں، تو اجتماعی آدرشوں کی اور اجتماعی جذبات کی آئینہ دار تو پھر نہ رہ گئی نہیں تقریر کی خیال. میں نے کہا ویسے ہی ذرا جان کی امان پا کے یہ گستاخی عرض کر دوں کہ ساری پولیٹیکل غلطی نہیں تھی. اس وقت پولیٹیشین جو تھے وہ تو سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اندر تو سر آپ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ایوب خان صاحب کے جو وزیر خارجہ تھے بھٹو صاحب، وہ بھی ریزائن دے کے استعفیٰ منہ پہ مار کے نکل آئے ہوئے تھے وہاں سے. اور آپ کے جو سپر سینئر اور سپر ہیرو فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ایوب خان جو تھے، ان کو ان کے ہی جونیئر ایسوسیٹ آغا محمد یحییٰ خان نے ٹانگ کرا کے پاور سے باہر کر دیا ہوا تھا. تو اس لیے بخش دیا کریں. سویلین کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا، باقی ان کا کوئی جرم نہیں ہے سر. باقی کے سارے جرائم جو ہے وہ ذرا وہ جرم کی نوعیت اور آخر میں کیفیت کا کھانا ہوتا ہے، اس میں کیفیت کے کھانے میں دیکھیں اور اپنی کیفیت، اپنا جو آپ نے ریکارڈ مرتب کیا اس کیفیت کے کھانے میں نہیں، تاریخ کے کھانے کے اندر دیکھیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے. اور تاریخ وہ بھی نہیں جو آپ نے پاکستان کے اندر پڑھائی ہے. دنیا کے اندر ان واقعات کے اوپر، ان سانحات کے اوپر، ان کرتوتوں کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور آج کل ای لیول کا او لیول کا بچہ سر آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. جس کو آپ نے پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے ذریعے انگیج کیا تھا، اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا آپ کو گالیاں نکالنے کے اندر. بس یہی عرض کرنا تھا کہ اب یہ تاریخ آپ درست کر لیجیے، تہاڈی بڑی مہربانی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.